تو میرے بھائیوں، بہت سی نفلی عبادات میں سے ذکر الہی بھی ایک ایسی عبادت ہے. جس طرح انفاق فی سبیل اللہ نفلی عبادت کو چھوڑنے کا عتاب اور عقاب موجود ہے، اسی طرح ذکر اللہ نفلی کو چھوڑنے کا عقاب اپنی طرف سے نہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کتنی ڈرانے کی آیت ہے. جو بندہ اللہ کے ذکر کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہے ذکر کے بغیر زبان کے اوپر اللہ کا ذکر چالو نہیں ہو رہا، چل نہیں رہا، زبان معطر نہیں ہو رہی، تو اللہ رب العزت جس طرح بعض صحابہ کو فرشتے آ کے سلام کیا کرتے تھے اور صحابہ ان کا سلام سنا بھی کرتے تھے، جس طرح ذکر کی مجلسوں میں فرشتے اترتے ہیں، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح جو بندہ ذکر الہی سے دور بھاگتا ہے تو آسمان سے بھی اللہ رب العزت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں ابلیس لعین کے لیے کہ وہ اس کا ایک ساتھی جنوں اور شیاطین میں سے مقرر کر دیتا ہے. اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا پھر تا حیات وہ شیطان جن اس کا ساتھی بن جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے یہ میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ وہ قرین اس کو ہر وقت گمراہ کر رہا ہوتا ہے. قرین کے وسوسوں اور ابلیس کے وسوسوں اور جنات کے وسوسوں اور شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر الہی. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے یہ میری ڈیزائر ہے، سوچ یہ رہا ہوتا ہے میری ڈیزائر ہے، لیکن وہ ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے شیطان اس کے اندر فیسینیشن پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، گناہوں کو راستہ اور پیراستہ کرتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے گناہ میں لذت ہے، گناہ کی لذت چلی جاتی ہے، گناہ برقرار رہ جاتا ہے، اور نیکی کی لذت قائم بھی رہتی ہے اور اس کا ثواب بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. گناہ جتنا مرضی بڑا، آپ گناہ اول تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا گناہ بے لذت کا بھی معاشرہ عادی ہے. ٹہنوں سے نیچے شلوار رکھنا ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مزہ نہیں. لیکن نافرمانی ہے تو بعض چیزیں گناہ بے لذت میں بھی آتی ہیں، ان کا بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور جو گناہ با لذت ہیں بالعموم وہ اسی شیطان اور قرین کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور جو بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جو بندہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اندھا؟ اے اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھی. ہاں تجھے دنیا میں صاحب بصیرت بنایا تھا، دانا و بینا بنایا تھا، لیکن تو نے یہ جو پورے اتنے ہزار کلمات نازل کیے اس سے اعراض برت لیا. جس طرح تو نے ہماری آیات کو پس پش ڈال دیا، اسی طرح آج تجھے پسے پشت ڈال دیا جائے گا، تجھے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور تیرے اوپر حشر اس اندھے پن کے ساتھ مسلط کیا جائے گا. اور انسان کو ڈرنا چاہیے، یہ بڑا سخت مقدمہ ہوگا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس سے بڑا مقدمہ کوئی رسول اور پیغمبر اپنی امت کے خلاف کیا لڑے گا؟ کس کے خلاف؟ اپنی امت کے خلاف. اے اللہ یہ جو میں غول در غول جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میرے امتیوں کو، اے اللہ انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کے ساتھ ہجرت کا تعلق بنا لیا، اس کو کتاب ثواب ہی سمجھ لیا، اس کو رخصتی کے وقت صرف دلہن کے سر کے اوپر سایہ دینے والی کتاب سمجھ لیا، مردوں کو بخشوانے والی کتاب سمجھ لیا. یہ زندوں کو بخشوانے کے لیے آئی ہے، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے.